مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار عزیزوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں ویلکم کہوں گی پاسٹر صاحب کو. پاسٹر ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور آج میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ سے سیکھیں کہ یہ پولوس رسول جو ہمارے بدن کو خیمے کا گھر کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خیمے کا گھر گرایا جائے گا. یہ تو بات باغ عدن سے سیٹ تھی کہ انسان اگر گناہ کرے گا تو وہ مرے گا. تو اگر وہ خیمہ کہتے ہیں تو خدا نے ہمیں خیمہ تو نہیں بنایا, خدا نے تو ہمیں بدن بنایا ہے اور ہم خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. لیکن پولوس رسول ہمیں خیمے کا گھر کہتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہ ہاں یہ خیمے کا گھر گرایا جائے گا. تو اس کے پیچھے کیا بھید ہے پلیز؟ دیکھیں, خیمے کا گھر, خیمہ تو عارضی طور پہ ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ جو خیمے کا گھر ہے یہ عارضی ہے, اس لیے عارضی ہونے کی وجہ سے اس کو خیمے کا گھر کہا گیا ہے. اور ڈیٹیل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جب خدا نے ساری کائنات کو تخلیق کر لیا تو چھٹے دن خدا نے آدم کو یہ کہہ کے نہیں بنایا کہ بن جا اور وہ بن جاتا, ایسا نہیں, بلکہ مٹی لی, اس کو سانا اور اس سے ایک آدم کا پتلا بنایا اور اس کے پتلے کے اندر اپنا دم پھونکا اور پھر اس کے ساتھ اس کی خوشی کے لیے ہوا بھی بنائی. تو جب یہ بنائے تو یہ روحانی لباس میں ملبس تھے, کیونکہ اس وقت ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ننگے ہیں یا بالکل انہوں نے کپڑوں کی ان کو کوئی قید نہیں تھی. ان کو وہ بہت خوش تھے, ان کو کسی پروویژن کی, کسی کھانے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اور وہ نہایت ہی خوشی سے زندگی گزارتے تھے. خدا بھی ٹھنڈے وقت میں ان کو ملنے آتا تھا. لیکن خدا نے ایک تھوڑی سی ریسٹرکشن لگائی تھی کہ تم باغ کے بیچ والے درخت کا پھل نہ کھانا. لیکن وہ بہکاوے میں آگے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو وہ جو لباس کی, جس پاکیزہ لباس میں ملبس تھے, وہ ان سے جاتا رہا. اور جو سزا تھی کہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو مرو گے, تو وہ مرے تو نہیں, لیکن ان کے اوپر موت, ابدی موت جو تھی وہ ان کے اوپر لاگو ہو گئی. تو جب خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آیا ملنے کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بات محسوس ہو گئی تھی کہ ہم ننگے ہیں, ہمارا وہ جو پاک لباس تھا وہ اتر چکا ہے. تو ان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں بلکہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی. سب سے پہلے تو ان کی جب اولادیں ہوئیں تو وہ آپس میں نافرمان اولاد پیدا ہوتی تھی. بچے جو تھے وہ نافرمانی کرتے تھے, اور یہ نافرمانی بچوں کی آج نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. اور بچے جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رشتے بڑھ گئے. جب رشتے بہت زیادہ بڑھ گئے تو رشتوں میں ٹوٹنے لگ پڑے. کبھی مامی پھوپھی سب آپس میں الجھتے تھے. پھر وہ رشتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ انہیں یاد بھی نہ رہا کہ ہم نکالے ہوئے ہیں, جنت سے باغ عدن سے نکال نکالے ہوئے ہیں. اتنی انوالومنٹ ہو گئی دنیا میں, وہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے. بالکل مشکلات ان کے آگے ہمیشہ ہوتی تھی. وہ حادثاتی طور پہ ان کو حادثہ ہوتا تھا, مرتے تھے, دکھ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں بلکہ روز بروز بڑھتی چلی گئیں. اور جب یہ مشکلات ساری بڑھ گئیں تو جو خیمے کا گھر تھا وہ جس کو انہوں نے عارضی طور پہ اپنایا تھا, وہ یہ بھول گئے کہ یہ عارضی ہے. وہ اس کو پرماننٹ سمجھ کر اسی دنیا سے دل لگا کر بیٹھ گئے. تو یہ جو تھا اس میں اضافی باتیں جو ہیں وہ تب ہوئیں جب انسان نے مزید ترقی کر لی. جب انسان نے مزید ترقی کر لی تو اضافی باتیں یہ ہوئیں کہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ آیا, بچوں کی نوکری کا آیا, والدین کی نوکری کا آیا. اس قسم کے بہت سارے مسائل ان کو پیدا ہو گئے. صحت کا مسئلے آ گئے, بیماری آئی. تو یہ جتنے مسئلے بڑھتے گئے انسان دنیا داری میں پھنستا چلا گیا. اور جب دنیا داری میں پھنس گیا تو وہ اپنے ابدی خیمہ کو, ابدی گھر کو بالکل بھول گیا اور وہ بالکل دنیا کا بن کے رہ گیا, دنیاوی زندگی گزارنے لگا. یعنی ابدی گھر وہ جس بدن میں وہ پہلے تھا, جس بدن میں اس فارم کو وہ بھول ہی گیا, بالکل ریگریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو
دیکھیں میں اب جو یہ بات آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کیا ہیں، ہم بھی تو یہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑنا ہے اور اس ابدی زندگی کو لینا ہے جس کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی. تو وہ ہم سب بھول گئے ہیں. ہم اپنے مسائل میں اس قدر گر گئے ہیں کہ نہ ہمیں دن کا ہوش ہوتا ہے نہ رات کا. کام کرنا ہے بس، نہیں کام علاوہ ہمیں دوسری باتیں بھی نبھانی ہوتی ہے. کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے، کبھی کوئی مر جاتا ہے، کبھی وہ ہمیں تہوار منانے کے لیے ہم مہینہ پہلے سے خوشیاں شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو اصل کام تھا جس کے لیے ہمیں محنت کرنی تھی، جس کے لیے ہمیں دوسروں کو بھی بتانا تھا، وہ چھوڑ کر ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے. اور یہ صرف گناہ کی وجہ سے تھا. اور گناہ جو ہے جب وہ بڑھتا گیا تو ہماری مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئی اور ہم زیادہ دنیا دار بنتے چلے گئے. جی بس آپ نے بات کی ہے کہ وقتی چیزوں کی، ہم یہ ساری وقتی چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں رشتے نبھانے ہیں، ہمیں تعلیم لینی ہے، بچوں کا، ان کی ایسیسریز کا، ان کے اسکول کا، ایجوکیشن، بعد میں نوکریوں کا یا کاروبار کا، بلا بلا جو بھی سسٹم ہوتا ہے ہم اس میں انکلچ ہوتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو نہ دیکھیں تو کس چیز پر اپنا غور و فکر لگائیں اور کیا کریں؟ مطلب اگر یہ سب نہیں دیکھتے تو کیا دیکھیں گے دنیا میں؟ دنیا تو یہی ہے نا. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، بے شک وقتی طور پر ہم تعلیم دلواتے ہیں، لیکن پھر تو اگر ہم انہیں اس سے بھی ایکوپ نہیں کر رہے تو پھر کیا، کن چیزوں پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے گئے تو انہوں نے دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو جو روحانی محبت ہے جو ہم ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں وہ تو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو صرف دنیا داری کی فکر ہوتی ہے کہ شادی پہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے یہ چیزیں دینی ہیں، یہ تحفے دینے ہیں اور اس کے متبادل وہ ہمیں یہ دیں گے، یہ دے دیں گے. تو ہم محبت نہیں، ہم صرف دنیا داری میں ہیں. اور اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو تھی، جو محبت لکھا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اپنی مانند کیا، ہم تو اس کو ساتھ دشمنوں جیسی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو جا کے اس کے پوچھے آئیں کہ بھئی تمہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور پھر ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے اوپر حدود بھی مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ تو ہمارے علاقے کا نہیں ہے. تو ہم اس قسم کی باتیں بھی بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں. تو محبت تو رہی نہیں. اور محبت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہمارے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اگر مصروفیت کو کم کرتے اور زیادہ اس میں انوالو نہ ہوتے تو پھر تو ہم یہ کام بھی کر سکتے تھے. جیسے کہ ذکر ہوتا ہے کہ جی ابدی چیزیں ہیں، تو ابدی چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ ابدی چیزیں تو دیکھیں نظر ہی نہیں آتی، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس میں ہماری انوالومنٹ کیسی؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینی چاہیے جس کی ان کو ضرورت ہے اور جس راہ پر ہم ان کو چلانا چاہتے ہیں. تو ہم وہ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. ایک پھر ہمیں اگر کوئی دکھ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھ کے دعا کرنی ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. ہم نے کبھی بھی ایسی پارٹیز ارینج نہیں کی جس میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے فلاں جگہ پر ہمارے جاننے والے، ہمارے نہ جاننے والے پروگرام میں کہیں ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہوئے مشکل میں ہیں تو ہم ان کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں. تو ایسا تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے. پھر کبھی خوشی ہو تو ہم وہ برتھ ڈے پارٹی کر لیتے ہیں، ہم شادی کی رسمیں کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے ایسی شکر گزاری کی پارٹی ہو جس میں روحانی اجتماع کیا جائے اور لوگ آئیں اور وہ خوشی سے گائیں اور خداوند کی تعریف اور اس کی حمد و ستائش کریں. تو ہمیں حمد و ستائش کے موقع بھی نکالنے چاہیے. ہمیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو جن کو ہماری ضرورت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اخراجات ضرورت سے اتنے زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ ہم دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو ہمیں یہ
سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی یہ تو نہیں ہے کہ کھایا پیا اور مر گئے. ہماری زندگی تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال اس طرح رکھیں جیسے کہ اپنا رکھتے ہیں. تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہی رہ گئی ہے. جی آپ بات کر رہے ہیں دکھوں کی. ظاہر سی بات ہے اگر انسان یہ ساری چیزیں نہ سیلیبریٹ کرے جو ہم کر رہے ہیں, پارٹیز بھی کرتے ہیں, اور اگر نہ کریں تو ہمارے بچے ہی ہم سے بدظن ہو جائیں گے کہ سب کی برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں اور ہماری نہیں ہو رہی. اور ایسا نہیں ہم کر سکتے, ہم دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر یہی بات ہے کہ وہ تو ہمیں تو ایسے لگا ہم دکھوں میں اور غم اور غصے کا شکار ہیں. ایسے میں تو پھر انسان کو مر ہی جانا چاہیے. اسے کیا حق ہے کہ وہ جیے, اتنی لمبی سی زندگی سپینڈ کرے بنا پارٹیز کے, بنا خوشیوں کے. کیا کس طرح سے اپنی لائف کو پھر سپینڈ کرے, کیسے موو آن کرے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ خیمے کا گھر ہے اور اس میں سے ہمیں جانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اور روح القدس کی رہنمائی کے لیے اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں, اور وہ میری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. دیکھیے خدا نے نا ایک بہت بڑا سودا کیا تھا, اور وہ سودا یہ تھا کہ جیسے میں کوئی چیز بیچتا ہوں تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی قیمت کے برابر آپ سے پیسے لے لوں گا. لیکن خدا نے جو سودا کیا وہ بہت ہی عجیب سودا تھا. خدا نے انسان کو جو گناہوں میں بہت ہی ملبس تھا, وہ ہر وقت برائی کی طرف اس کا دل مائل رہتا تھا, اس کو اس گناہ کی قید سے آزاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کی خون کی قیمت سے اس کو خرید لیا. تو بدلے میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا, بدلے میں تو صرف ہمیں اسے قبول ہی کرنا ہے. تو خدا نے یہ سودا کر کے ہمیں گناہ سے, ابدی موت سے نجات دی ہے. اور ہم اگر اس کو اپنے اوپر لیں, اور دیکھیں اصل میں ہمیں بھیڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہم بھیڑوں کی مانند ہیں. تو بھیڑ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چند قدم تک دیکھتی ہے اور زیادہ نہیں دیکھتی, اور اگلی کے فٹ پرنٹ دیکھتی ہے, اگلی اس کے اگلی فٹ پرنٹ دیکھتی ہے, اور جو سب سے آخر میں ہوتی, جو آگے ہوتی ہے, وہ چرواہے کے فٹ پرنٹ دیکھتی ہے. تو ہمیں زیادہ فٹ پرنٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مسیح کے زندگی کو, اپنی زندگی مسیح کے حوالے کر دینی چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ جیسے موسیٰ تھا, تو موسیٰ کوئی بھی بات کرتا تھا نا تو پہلے وہ خدا سے جا کے پوچھتا تھا. داؤد میں بھی جب بھی کوئی اٹیک کرنے جاتا تھا تو پوچھتا تھا, خداوند میں اس جگہ پر حملہ کروں؟ تو ہم خدا سے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں, ہم تو ہمیشہ اپنی مرضی, اپنا ہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم بڑے خوبیوں والے ہیں, ہم بڑے روحانی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے. دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہیں, تو یہ سارا کچھ کر کے ہم اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں دنیا میں. تو دنیا میں ہمیں انوالو نہیں کرنا, بلکہ ہمیں مسیح کے فٹ پرنٹ پر بھیڑوں کی مانند چلنا چاہیے, جس سے ہمیں تشبیہ دی جاتی ہے. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہمیں مسیح یسوع کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. تو جب راہ وہ ہے تو راہ میں ہی ہم اس کے پیچھے ہوں گے تو ہی منزل مقصود تک پہنچیں گے. لیکن ایسے میں انسان جو ہے اس کے خیالات کا آپ اگر غور کریں اور دیکھیں کہ انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فریبی ہوتے ہیں. جو ہمیں نظر آتا ہے, ہم کیونکہ خداوند یسوع تو ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن نظر کیا آتا ہے, ہمیں دکھ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں وہ آزمائش نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں ہم گر جاتے ہیں, یعنی آنکھوں کا لالچ, بدن کی شیخی یا کچھ بھی. تو یہ جو ہماری نظر کا کمال ہے, ہمیں جو دکھتا ہے ہم اسی کے ساتھ گو تھرو ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلو ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کا تو موقع ٹھیک کر لیں. تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے پہلا اور دوسرا کرنتھیوں کا خط پڑھا؟ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار غلطی کرتے تھے اور بار بار پالوس رسول ان کو سمجھاتا تھا. کیوں ایسا کرتا تھا؟ کیونکہ وہ ان کو ایک گوشت پوشت کا انسان نہیں, بلکہ ان کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں, جن کے اوپر اس نے محنت کی ہے, جس کے اندر انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو وہ ان کو
روحانی طور پر روحانی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اس لیے اس کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ وہ ان کو تبدیل کر لے گا۔ تو ہمیں بھی جب تک ہم یہ گوشت پوشت کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ گوشت پوشت گر جاتا ہے، کس میں؟ گناہ میں گر جاتا ہے۔ تو اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روحانی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ہم گوشت پوشت سے نہیں بلکہ روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ جو خود انسانوں سے ناممکن ہے وہ خدا سے ممکن ہے۔ تو خود ہم اپنے آپ کو خود تو پاک نہیں بنا سکتے، لیکن خدا ہمیں مدد دیتا ہے اور اس کے وسیلہ سے ہم پاک بنتے ہیں اور وہی ہمیں تمام بدی اور گناہ سے نجات دیتا ہے۔ اچھا، بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں۔ ہم خیمے میں رہتے ہیں، کبھی کسی انسان نے ایسا نہ سوچا ہوگا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ ایک خیمہ ہے، لیکن پھر بھی جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں، بڑا درست فرماتے ہیں، کیونکہ جہاں وقتی طور پر رہا جائے وہ خیمہ ہی کہلایا کرتا ہے۔ ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے، جانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دے کر، اور جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، قیمت سے ہم خریدے گئے ہیں، قیمت بھی ادا ہو گئی، ہمارے درمیان وہ رہتا ہے، پاک روح کی وسیلے سے ہمیں نیا بناتا ہے، ہمیں ہر روز ہماری تنبیہ کرتا ہے، اور ہمیں اس نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا بلکہ ہمیں پاک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم کتنے بھی گرے ہوں وہ پھر ہمیں اٹھاتا ہے۔ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر ان ساری باتوں کو دیکھیں تو پھر انسان کا رد عمل کیا بننا چاہیے خدا کی طرف؟ مطلب کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کوئی نئی بات سیکھتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے واقع میں اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر انسان اپنے رد عمل کو درست کر لیتا ہے، کیونکہ جب تک پتہ نہیں ہوتا تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی چال چلن کرتے رہتے ہیں جو ہم نے بڑوں کی دیکھی، جو ہم نے چھوٹوں سے سیکھی، جو ہم نے رہنماؤں سے سیکھی۔ تو اب جب ہم خدا کے کلام سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ خیمے کا گھر ہے اور یہ گرایا جائے گا، اور خدا اس قدر محبت کر کے ہمارے لیے زمین پر آیا، تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا رد عمل جو ہے یہ بالکل دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل روحانی ہونا چاہیے، اور روحانی رد عمل کے لیے ہمیں اپنی روشوں کو بدلنا ضروری ہے۔ ہم پاک شرکت لیتے ہیں جو ہمیں تقویت دیتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، ہمیں کلام سے سیکھ کر سچائی سے اس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارا رد عمل بالکل دنیا داری والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں۔ ہم لکھا ہے کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو۔ جب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو پھر اس دنیا سے کیوں دل لگائیں؟ جب ہم دنیا سے دل لگاتے ہیں تو ہم دنیا کے مطابق چلتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے دل نہیں لگاتے اور ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بڑی متی کے جو شروع کے چیپٹرز ہیں وہاں پر بڑا یسوع مسیح نے تعلیم دیتے وقت کہا کہ تم دوسروں کی مدد کرو، جو کوئی قرض لینے آئے تو اس سے منہ نہ موڑو، اگر تمہارے اندر دینے کی صلاحیت ہے، آپ دعوت کرو تو اپنوں کی نہ کرو بلکہ لنگڑے لولے اور کرو جو تمہیں بدلہ نہ دے سکتے ہو۔ تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رد عمل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم دنیا دار نہ بن کے رہ جائیں جیسے آج کل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں دنیا دار نہ بنے، ہم کیا کسی اور پلانٹ کی مخلوق ہیں کہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم دنیا میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہیں اپنے والدین سے سیکھ کر، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے سیکھ کر، اپنے اساتذہ سے سیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی میں سے کسی کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہیرو مان کے اس کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اپنی جو زندگی ہے اس کو گزارتے ہیں۔ تو اس سارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کے ہی نہیں ہیں، تو ہم کہاں کے ہیں؟ اگر اپنی ڈیسٹنی کا پتہ ہو تو انسان اپنے کارنامے ٹھیک کر لیتا ہے۔ بالکل، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے اپنا ٹارگٹ کیا رکھا ہوا ہے؟ جی، اگر ہم نے ٹارگٹ کوئی دنیا داری رکھا ہوا ہے تو پھر لازم بات ہے ہم اسی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ہمارا ٹارگٹ تو مسیح ہے، اور مسیح جی کے پیچھے جو چلتا ہے وہ جب یسوع مسیح کو کہا کہ تم کے اوپر لعنت کر، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟
تم اس روح کے نہیں ہو. جب روزہ رکھنے کی بات آئی تو کہا کہ جب دلہا نہیں ساتھ ہوگا تو یہ روزے بھی رکھیں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں گواہی کے لیے بلایا گیا ہے. اگر ہماری زندگی میں گواہی نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی میں گواہی ہونی چاہیے کہ یسوع نے ہمارے لیے یہ کیا, یسوع نے ہمیں فلاں وقت میں ہمیں یہ خوشی دی, ہمارے یہ دکھ دور کیے. اور اگر وہ ہم ساری باتیں دوسروں کو بتائیں تو دوسروں کو بھی ہم اس کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کیا ہی خوشنما قدم ہے جو دوسروں کی تربیت کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا, کیا ہی خوشنما وہ قدم ہے. اپنی تربیت ہم سے ہو نہیں پا رہی, پتہ نہیں ہم نے کیسے جانا ہے غیر قوموں کے پاس. برکیف ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, خیمے کے گھر میں رہتے ہوئے, اگر اس خیمے کے گھر میں رہتے ہوئے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, بہت سارے پروگرامز میں اور بہت سارے مواقعوں پر بڑے بوڑھوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ آج مر گئے تو کہاں جائیں گے, تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, تو پتہ نہیں پھر جو خدا کی مرضی ہے. تو دیکھیں اگر کوئی مسیح یسوع میں آپ کو بہت جنرل سا وہ بتا رہی ہوں, جو بہت سارے لوگوں کا ایک بڑے گروپس میں میٹنگ کرتے ہوئے اور موو آن کرتے ہوئے میں نے سیکھا کہ کسی سے بھی پوچھ لو نا کہ اگر آج کی رات آپ مر جائیں تو آپ کہاں جائیں گے, تو وہ اگلا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو خدا کی مرضی, کیونکہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہر اگلے لمحے ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے. تو یہ آن ایئر بھی میں پوچھنا چاہوں گی, آپ بھی ہیں اور وقت بھی ہے, کہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, ہم نجات یافتہ ہیں, پھر ہمارا رد عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. ہم نے دنیا کے فیشن اور دنیا کی چیزوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, بلکہ اڈاپٹ کر لیا. اور ذرا سا بھی ہم اگر اکارڈنگ ٹو بائبل کوئی کہے کہ یہ ایسا نہ کرو, بلکہ شادی بیاہ ایسے نہ کرو جیسے کرتے ہو, کیونکہ یہ ببلیکل نہیں ہے, وہ تو پاک نکاح کی بات ہے. کہاں آدم کے ولیمے ہوئے تھے اور اماں ہوا کے خدا نے ان کو ایک بندھن میں باندھ دیا تھا. تو ہم نے کہاں کر کے جانا ہے؟ اگر آج کی رات ہم مر جائیں تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, کیا نجات ہمیں کور کرے گی یا ہماری غلطیاں اول آئیں گی؟ دیکھیں, جب بنی اسرائیل جا رہے تھے تو ان کو خدا نے دو باتیں کہی تھی. ایک تو خدا کی بات پر یقین کرنا, اور دوسرا خدا کے مقابل کسی بت کو کھڑا نہیں کرنا. دو باتیں کی تھی اور وہ دو باتیں نہیں مانتے تھے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج ہمیں نجات کا کھلا پیغام دیا گیا ہے. ہمیں نجات کا یہ دیا گیا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو جب ہم پہ سزا کا حکم نہیں ہے تو ہمیں اعلانیہ کہنا چاہیے کہ میں نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا, مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی اور میں اس کا ہوں, میری روح اس کی ہے, اور میں جب بھی مروں گا, جب بھی جاؤں گا تو میں اسی کے پاس جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہ ہم نا امیدوں کی طرح روتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں, بلکہ ہمیں تسلی دینی چاہیے کہ جو مسیح یسوع میں سوتے ہیں اور جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کو بھی تسلی دینی چاہیے اور اس بات کا یقین بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا, سن لیا, اور جب بتانے کا موقع آیا تو پھر کہہ دیا پتہ نہیں خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم مسیح کو قبول کر کے جب اس دنیا سے جائیں, جب یہ خیمے کا گھر گرایا جائے تو ہم اپنے اصلی وطن میں چلے جائیں جو خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے. آمین. اچھا باسی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اعلانیہ کہہ دینا چاہیے. آج ایک بات تو جو دیکھ رہے ہیں وہ تو اس بات سے ضرور مستفید ہوں گے کہ ہم آج مریں یا کل مریں یا جب بھی مریں, ہمارے گناہ اتنے بھاری نہیں کہ وہ ہم پر حاوی آئیں جب ہم نے نجات کا جامہ پہن رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, جب باغ عدن سے نکلے تھے تو کافی چیزیں ہم سے لے لی گئی تھی. سب سے پہلے تو لباس, جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, تو لباس سے تو زیر تن ہو جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی وہ ہمیں ابدی خیمہ دے دے گا جس میں ہم ہمیشہ کے لیے جئیں گے. اس کے علاوہ جو پروویژنز ہیں, مطلب کوئی ریوارڈ وغیرہ یا بس نجات یافتہ ہونے کا بس ایک ٹیگ ملے گا جس سے جان بچے گی, یا کچھ اور بھی ملے گا؟ کیونکہ اگر ڈیسٹینی کے پتہ ہو کہ ہمیں کچھ ملنا ہے, دیکھیں دنیاوی انعام ہوتا ہے نا, تو ماں باپ اپنے بچے کو ٹیم کرتے ہیں, اس کو تربیت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ تو فرسٹ آ کے دکھا,
اور بچہ فرسٹ آئے تو اسکول سے بھی کچھ ایک بالکل شو پیس مل جاتا ہے جس پہ ریوارڈ ہے اور ایک سسٹم میں کہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ جب تک بچہ یونیورسٹی تک جاتا ہے وہ بھی کھو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, وقت کے ساتھ سڑ جاتا ہے. اس انعام کے لیے جو اتنا دنیاوی اور اتنا ناخالص ہے, اتنی محنت, اتنی جستجو, تو کوئی انعام وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے جو ہمیں دوبارہ ریسٹور ہونے پر ملیں گے. دیکھیں, سب سے پہلا جو انعام ہمیں ملے گا, ہمیں ایک روحانی جسم ملے گا, اور اس میں جب ہم ملوث ہوں گے تو ہمیں دنیا کی کسی بھی لباس کی خواہش نہیں رہ جائے گی. جیسے ہم یہاں پر قیمتی لباس خریدتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر جب ہم جائیں گے تو ہم خدا کے نور میں رہیں گے, خدا کی روشنی جو ہے وہ ہوگی, اور وہاں چاند اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی. پھر ہمیں کسی پروویژن کی ضرورت نہیں ہوگی, نہ یہ کہ ہمیں کون کھانا دے گا, کہاں پکے گا, کیسے ہوگا, بلکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں خوب نتھری ہوئی میہ پلائے گا اور گودے والا کھانا دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گودے والے کھانے دے گا, بلکہ دنیا کی جو بھی بہترین خوراک ہے وہ دے گا, اور ہم اس چشمے سے پئیں گے جو آب حیات کا جس سے منع کیا گیا تھا کہ دوبارہ نہ پی لیں. اور وہ پھل جو زندگی کا جہاں سے نکال دیے گئے تھے, کیا تھا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اب وہ پھل بھی کھا لیں, تو وہ پھل بھی ہمیں کھانے کو دیں گے. اچھا, کھانے کو پھل بھی ملے گا, پینے کو وہ بھی, اور کیا پروویژنز ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں, جب دنیاوی چیزوں میں ہمیں تھوڑا سا بھی دکھایا جاتا ہے تو ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, تو یہ کاموں کا کیا حساب ہوگا؟ یہ جو اتنے ہم وہ دیتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, ہدیات دیتے ہیں, پتہ نہیں جس بھی نیت سے دیتے ہیں, اور جو کام کرتے ہیں نیکی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خدا کو دکھانے کے لیے, ان کاموں کا کیا کچھ نمو بدل ملے گا, یا یہ ایسے ہی دنیاوی اور بیکار ہیں؟ دیکھیں, جب ہم جسم کے خیمہ میں ہیں تو اس وقت ہم بہت سے کام کرتے ہیں اپنی خوشنودی کے لیے, دوسروں کو دکھاوے کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ خدا کے لیے کام کیے ہیں, تو ایکچوئل وہ ہم خدا کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہم اپنے دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں کوئی بڑا چندہ ڈالتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ چندہ جو ہے یہ یہاں پر پنکھے لگا لیے جائیں, اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی تو میں نے تو اپنا اجر پا لیا, اسی دنیا میں پا لیا. اور بہت سارے کام ہم اسی طرح کرتے ہیں. اس دن جن کے کام اچھے ہیں وہ تو قائم رہیں گے, اور جو دکھاوے کے تھے وہ جل جائیں گے. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم نے مسیح پر ایمان لائے ہیں, جس نے ہمیں خون سے خریدا ہے, وہ ہمیں بچا تو لے گا لیکن مرتے مرتے. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب, اس نے ہمیں قیمت دے کے بچایا ہے. ہمارے کام اگر ایسے ہوئے جو ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیے ہیں یا دنیا کی شان و شوکت کے لیے کیے ہیں, وہ سب جل جائیں گے. تو اپنا خیال رکھیے, پروگرام دیکھتے رہیے. مسیحی نقطہ نظر, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.